بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ایک عام انسان جب کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے تو محض چند لمحے ہی متاثر ہوتا ہے، مگر صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تو صرف آنکھیں نہیں، ان کے دل، روح اور عقل سب کچھ متاثر ہو جاتا۔ وہ حسن صرف آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ دل میں اتر جاتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ میں چاند کو دیکھتا اور آپ کا چہرہ مبارک کو دیکھتا تو اللہ کی قسم مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بچپن سے لے کر 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ کبھی کسی کی خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر محسوس کیا۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی سے بڑھ کر خوبصورت انسان نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گویا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چمک رہا ہو۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کچھ یوں بیان کیا ہے: نہ آپ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے، آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا، آپ کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، بال گھنے اور سلیقے سے بنے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو وقار، اور جب بات کرتے تو دلوں کو چھو لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بھی نہایت متوازن تھا، نہ بہت دبلا اور نہ موٹا۔ آپ کا سینہ کھلا ہوا، شانوں سے چوڑا تھا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط تھے، چلنے کا انداز پروقار اور تیز تھا، مگر غرور سے خالی تھے۔ جب صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تو ان پر رعب چھا جاتا، مگر وہ رعب ڈر کا نہیں، محبت اور احترام کا ہوتا تھا۔ حضور کی موجودگی میں صحابہ زیادہ بولنے سے گریز کرتے، کیونکہ وہ حسن و جمال اور عظمت کے ایک کامل مظہر کے روبرو ہوتے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میں نے حضور کی طرف آنکھ بھر کر کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے حسن کا ایسا رعب تھا کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ ان کے چہرے کی تفصیل بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی مکمل نظر سے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ حضرت کعب بن زبیر فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ہر طرف نور بکھر جاتا، ان کے چہرے سے روشنی پھوٹتی جیسے کوئی چراغ اندھیرے میں جو راستہ دکھا رہا ہو۔ حضرت عبید اللہ بن سلام، جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، فرمایا کرتے تھے جب میں نے پہلی بار نبی کریم کو دیکھا تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین غور فرمائیے، ایک چہرہ، ایک شخصیت جس نے صرف صحابہ کو نہیں بلکہ دشمنوں کے دل بھی پلٹ دیے، جو ایک نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے آتے، وہ یقیناً میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی تھا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جہاں دشمنوں نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا تو ان کے دل بدل گئے۔ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ نورانیت، عظمت اور شخصیت کی طاقت نے ان پر ایسا اثر کیا کہ ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا۔ حضور کے حسن کا کمال یہ تھا کہ وہ کسی مخصوص قوم یا زمانے تک محدود نہیں تھا۔ ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان، ہر دل اس حسن کو محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ 1400 سال بعد پیدا ہو رہا ہو۔
یہ سب باتیں صرف ظاہری حسن کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کامل و اکمل بنایا، ایسا حسن جو دل کو فتح کر لیتا ہے اور آنکھوں کو نور دیتا ہے۔ آج ہم جب بھی نبی کریم کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی ان روایات اور الفاظ سے محبت کے رنگ ابھرتے ہیں۔ وہ صرف نبی کو دیکھنے والے نہیں تھے، وہ نبی سے عشق کرنے والے تھے۔ ان کا ہر لفظ عشق کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت حسن بن علی نواسہ رسول نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت وجیح اور نورانی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے چہرے کا رنگ چمکدار، سفید آنکھیں سیاہ و سفید واضح تھی، پلکیں لمبی، آواز بھاری، گردن خوبصورت اور داڑھی گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کشادہ، بازو مضبوط اور ہتھیلیاں نرم تھی۔ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو اس کے ہاتھ میں نرمی اور گرم جوشی اور خوشبو رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پروقار تھی، نہ غرور نہ عجلت۔ صحابہ فرماتے ہیں، جب آپ چلتے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے اور جو بھی دیکھتا نظر پھیر نہیں پاتا۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ خود دشمن بھی آپ کے سراپا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ آپ کی ہنسی بھی متوازن تھی، آپ کبھی کہکا نہیں لگاتے تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے، اور وہ مسکراہٹ ایسی دل آویز ہوتی کہ حاضرین کے دل کھل جاتے۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں، میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ اس حسن کی تاثیر ایسی تھی کہ شاعر، ادیب، عالم، صوفی، بادشاہ، غلام، ہر طبقے کے لوگ اس کے عاشق ہو گئے۔ ان میں سے کئی نے اپنی پوری زندگی نعت رسول لکھنے، پڑھنے اور گانے میں گزار دی۔ حضرت حسن بن ثابت جو نبی کریم کے درباری شاعر تھے، فرمایا کرتے تھے، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسن کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے آپ جیسے کو جنا ہی نہیں۔ گویا جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا۔ برصغیر پاک و ہند میں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ علامہ اقبال نے حسن مصطفیٰ کو کچھ یوں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہم لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعتیہ شاعری کا سب سے بڑا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رہا ہے۔ کبھی چہرے کی بات، کبھی زلفوں کی، کبھی مسکراہٹ کی، کبھی نگاہ کی، کبھی گفتار کی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی رحمت و جمال کی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اگر حسن دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو، اگر محبت سمجھنی ہو تو ان سے محبت کرو، اگر کامیاب ہونا ہو تو ان کی اتباع کرو۔ ایک مومن کا عشق رسول اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ صرف زبان سے نہیں، دل سے، عمل سے، زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ صرف حسن کی تعریف کافی نہیں، اس حسن کو اپنانا اصل عقیدت ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا ظاہری جمال کے پیچھے دوڑ رہی ہے، تب ہمیں نبی کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ حسن صرف چہرے میں نہیں، کردار میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کا حسن باطن دنیا کی روشنی تھا اور آج بھی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، سچ بولنا ہے جیسے وہ سچے تھے، رحم کرنا ہے جیسے وہ رحم کرتے تھے، عاجزی اختیار کرنی ہے جیسے وہ انکساری کا نمونہ تھے، پاکیزگی اپنانی ہے جیسے وہ صفائی کو نصف ایمان کہتے تھے۔ اگر ہم واقعی حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سنت زندہ کریں، ان کی سیرت کو اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ یہی سچا عشق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی مکمل بیان نہ کر سکے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے تھے ویسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضور کے حسن کو جانیں، سمجھیں اور اس سے محبت کریں۔ ہمارا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں بلکہ دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑنا بھی ہے۔